پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے آج ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائی آفریدی کے ساتھ، اور کافی لمبی چوڑی شکایات جو ہیں وہ آج تحریک انصاف کے وفد نے چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملاقات کا تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ہو پائے گا جو آج چیف جسٹس کے سامنے لمبی چوڑی شکایات کا جو ہے وہ تحریک انصاف نے بار لگا دیا؟ بہت شکریہ سمر عباس صاحب، جتنی شکایات اور باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اچھا ہے پی ٹی آئی کی ٹیم نے جو ہے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے اس پہ سینسٹائز کیا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے پیش نظر اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریلیف دے ہی نہیں سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مطلوب ہے یا درکار ہیں۔ تقریباً اے ٹو زی تمام معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جانے ہیں۔ اگر زیادتی ہوتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اگر ناانصافی ہوتی ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو آئے گا یا کانسٹیٹیوشنل ایشو آئیں گے وہ سارے ایشوز جو ہیں اس بینچ کے سامنے جائیں گے۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے، عدلیہ جو ہے وہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو آج بڑی ہوپ تحریک انصاف نے دکھائی ہے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد، حالانکہ یہ ملاقات کا جو پس منظر آئی یہ تھی تو لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حوالے سے تجاویز کے لیے تھی، جو وہ وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی ملے تو تھی تو اس پہ رائے میں، لیکن ظاہر شکایات کا جو ایک پورا لمبا چوڑا تحریک انصاف نے پرندہ پیش کیا چیف جسٹس کے سامنے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تحریک انصاف کو کسی قسم کا بھی، یہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی ساری؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے بیلنس رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے کہ جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو لگیا تو اپوزیشن سے بھی ملاقات ہو جائے تاکہ یہ تاثر نہ ابھرے وہ تو انگیج کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کو انگیج کر رہے ہیں، وہ تو جو ہے بار کو بھی انگیج کر رہے ہیں، ان سے بھی تجاویز لے رہے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حوالے سے، وہ تو ان کے ڈسپوزل آف جسٹس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز لے رہے ہیں سب سے ہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈومین جو ہیں وہ عدلیہ کا نہیں بنتا ہے، یہ پارلیمان کا ڈومین ہے، اور یہ تجاویز جو ہیں لا منسٹری کو لینی چاہیے کہ ہم انصاف میں بہتری لانے کے لیے کیا آئینی اور قانونی ترامیم لا سکتے ہیں۔ مروہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے بیک چینل رابطوں کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ خطوط بھی لکھے جاتے ہیں آرمی چیف کو، لیکن وہی آرمی چیف جب برطانیہ کے دورے پر جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے خلاف بہت ہی سخت مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تحریک انصاف کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ سوشل میڈیا پہ جو ہے جس طریقے سے کمپین ہو رہی ہے اور جو یعنی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اداروں کو، فوج کو یا کسی آرمی چیف کو گالیاں دے کے کوئی اپنا امپریشن صحیح نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں دلیل سے، منطق سے اور قانونی آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ گالیوں سے نہیں لڑی جاتی ہے، اصولوں سے لڑی جاتی ہے۔ اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکراؤ کی پالیسی ہی چاہتے ہیں۔ ہم ٹکراؤ کے راستے پہ جو ہیں جس طریقے سے یہ برطانیہ کا دورہ ہوا ہے، اب جو ان عوامل سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا غصہ پھر ہم سب پہ نکلتا ہے، پی ٹی آئی پہ نکلتا ہے اور خان پہ نکلتا تو ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے ٹکراؤ کی، یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو یا نقصان دہ ثابت ہوگی، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہر بار ہمیں ہی مار پڑتی ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو قائل کریں، جس دن پوری قوم ہمارے ساتھ نکل گئی اس دن پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح یہ سازشیں کر کے، اور پھر ہمیں ضرورت اس کی ہے نا کہ ایک طرف ہم خط لکھ رہے ہیں، خط لکھ کے ہم بیسیکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کو یہ ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیک وقت جو ہیں وہ ہم دو متضاد کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے ملک کے اندر کرنا چاہیے، بین الاقوامی سطح پہ
ابھی میرے خلاف کافی پروپیگنڈا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے سرکل میں. جب یہ آرمی چیف صاحب گئے تھے شکاگو، وہاں کی تنظیم نے رابطہ کیا تو ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہاں کوئی احتجاج ان کے آنے پہ نہ ہو. ایک خیر سگالی کا پیغام تھا. جی ہاں صحیح. تو مروت صاحب یہ بتائیں کہ پھر جو اوورآل جو حکمت عملی ہے، کبھی آپ ٹکراؤ کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ خطوط لکھ کر، کبھی آپ جو ہے وہ پیغامات بھیج کر بیک چینل رابطوں کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کرتے ہیں. تو یہ متضاد پالیسی جو ہے یہ تو پارٹی کو فائدہ نہیں دے گی. احتجاج کی اگر ہم بات کریں تو احتجاج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مؤثر احتجاجی تحریک ابھی تک شروع نہیں کر سکی، کہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر. جماعت اسلامی آپ کے اتحاد کے اندر نہیں آنا چاہ رہی. تو یہ جو احتجاج کی پالیسی ہے کہ اس کے ذریعے اپنی باتیں منوا لی جائیں گی، وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پھر فی الحال. مولانا صاحب سے زیادہ ہم شک میں مبتلا ہیں. وہ جو احتجاج میں ہمارا ان کا ہم رکاب بننا، یہ ویسی ہی جو ہیں شیخ چلی کے خواب ہو سکتے ہیں کہ جناب علی ہمارے احتجاج میں. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، یہ جو ٹکراؤ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، فی الحال تو یہ خواب عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ نکلیں گے. میرا نہیں خیال، لکھ لیں، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے. ہماری جو سیاست کی ڈائنامکس ہیں اور جو ان کی سیاسی تاریخ ہے، وہ کبھی ایسی نہیں رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہیں مخالفت مول لیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہیں پریشر گروپ کے طور پہ کام کیے اور اپنے مقاصد نکلوانے کے لیے ملک میں سیاست کی ہے. آج تک کوئی کبھی بھی جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں آئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جب انہوں نے قوم کو امید دلائی ہوئی تھی اور پھر سب نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بن گئے. ایک چیز میں واضح کر دوں کہ وہ تو کہتے ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اس سارے معاملے پر. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر وہ کہتے ہیں پوری پی ٹی آئی آن بورڈ تھی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو عشر ہوا ہے، جو جج صاحبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں حصہ تھی. قطعاً غلط ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی ساری تجاویز کے والے سے. وہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں فائنلائز کی پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں تھی، آن بورڈ تھی پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ووٹ دینے پر بھی تحریک انصاف رضامند تھی، وہ تو خان صاحب نے منع کیا ہے اس لیے ووٹ نہیں دے سکے. نہیں، یہ قطعاً غلط ہے. ورنہ یہ سوال آپ پوچھ لیں بیشر گور صاحب سے پوچھ لیں. پر یہ مولانا صاحب کی رائے ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو اس مذاکرات نہیں، کوئی ایسی بات یہ نہیں تھا. ہم نے بڑی کوشش کی، منت ترلے کیے کہ شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن عین وقت پہ دغا دے گئے. تو ظاہر ہے اب وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے اتحاد کے اندر، تو پھر آپ کیسے تحریک چلائیں گے، کیسے سڑکوں پر نکلیں گے؟ آپ نے پہلے بھی کوششیں کر لی ہیں، اب بھی آپ کیا مختلف کر لیں گے؟ وہی ہوگا رزلٹ یا نتیجہ جو پہلے نکلا ہے. ایک چیز میں دیکھیں، جو خان چاہتا ہے نا وہی میں بھی چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز آپ لکھ لیں کہ جن حالات سے آج کل پارٹی جو ہے گزر رہی ہے، صحیح، عید کے بعد جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، مجھے کوئی احتجاجی تحریک نظر نہیں آ رہی ہے. میرا نقطہ بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوششیں تو کر رہی ہے. آج بھی ایک ڈیلیگیشن آپ کا سندھ کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن جب تک آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، آپ کی اپنی پارٹی یکجا نہیں ہے، تو یہ تحریک چلنا تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگ رہا ہے. آگے گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. خالد خورشید صاحب جو کمپین کر سکتے تھے، وہ ایک ناجائز اور ایک انتہائی ناانصافی پر مبنی فیصلے کی وجہ سے روپوش ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی میں تو امید کروں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب گلگت بلتستان میں پارٹی کے کمپین کے لیے جائیں گے، کیونکہ پہلے میرا ارادہ تھا، لیکن اب جو میری آواز تو انہوں نے جو ہے خاموش کر دی ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی کچھ لیڈرز کو جانا چاہیے، پارٹی کی کمپین کرنی چاہیے. ابھی تو فوراً جو مروت صاحب امتحان ہے یا پولیس کوئی، ابھی تو جو فوری امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کیمپ لگایا جائے. ہاں سب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی ان کی رہائی کے والے سے، باقی جو مسائل ہیں ان کو لے کر ایک کیمپ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر. پنجاب کی قیادت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. ہے یہ کامیاب حکمت عملی؟ اگر وہ ہو پائے گا ایسا؟ نہیں، میں توقع رکھتا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بیانات دے رہے ہیں
اور جو جرأت کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ کیمپ لگانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن آج ایک بات انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ناکام ہو جائے تو مجھے ضرور دعوت دیں، انشاءاللہ پھر میں کیمپ بھی لگاؤں گا اور کامیاب بھی کروں گا. آپ کے بارے میں تو آج بھی پارٹی سے سوال ہوا ہے، شبلی فراز صاحب نے غیر اہم موضوع قرار دے دیا اس کو. آپ کی پارٹی تو اہم سمجھتی نہیں ہے اس مسئلے کو، آپ کے معاملے کو لے کر. وقت آئے گا جب شبلی فراز صاحب ان سوالات کو بڑے اہم قرار دے گا. اچھا، کیسے ہوگا یہ؟ اور یہ وقت کب آئے گا؟ آئے گا جب لوگوں کا ذکر ہوگا تو اچھا، سوالات پھر اہم ہو جائیں گے. تو مروت صاحب، پارٹی میں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر، جو ہے اگلا نمبر آپ کے بعد کس کا لگنے والا ہے پھر؟ میرا خیال ہے دیکھیں، نمبر تو کب کے لوگوں کے لگ چکے ہیں. اچھا. چند ہی لوگ ہیں جو معاملات میں چائے ہوئے، باقی سب جو ہیں وہ تو سائیڈ لائن ہیں. بہت سارے لوگ سائیڈ لائن ہیں. خان کی وجہ سے جو ہیں وہ پارٹی میں جو ہیں کونے پہ سائیڈ ہو چکے ہیں، اور نہ ان کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان کو کسی کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے، نہ کوئی کور کمیٹی میں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا آئینہ ہوا کرتے تھے. علی صحیح ہے. محمد خان جو ہیں ایک پی ٹی آئی کی شناخت ہے. شہریار افریدی جو ہیں ان کی یہی صورتحال ہے. پھر شاندانہ گلزار ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کے نام سے، اور وہ پی ٹی آئی سے جانی جاتی ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں، پھر اسد قیصر صاحب ہے، آپ کو شاہد خٹک صاحب ہے. آپ کو میں عرض کر دوں کہ اب ان لوگوں کے پیچھے اپنی پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا ٹیم جو ہے ان کی ٹرولنگ میں لگی ہوئی ہے. اور علی امین یہ خان تو ہے. آپ نے سارے وہ نام سردار لیے ہیں علی جن کا امین خان تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. تو یہ کے پی سے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں. پنجاب میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے خلاف سازش ہو رہی ہو؟ سندھ میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے؟ آپ صرف کے پی کے لیڈران کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب میں تو جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ جس انداز میں خان صاحب کی توقعات ہیں، اس انداز میں شاید کسی دن ان کو نکلنا ہوگا. لیگل ٹیم کی جہاں تک اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ نے نشاندہی کی تھی پچھلے ہفتے کہ وہاں جو پیسہ آیا تھا باہر سے کیسز میں پروسیڈنگ کے لیے، وکلا کے اس فیسوں کے لیے، تو وہ کہہ رہے پیسے میں آپ کہتے ہیں خرد برد ہوئی ہے. یہ کتنا پیسہ آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کوئی آپ کے پاس اس کی تفصیلات آئی ہے مزید؟ خرد برد کا الزام میں نے نہیں لگایا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں یعنی آپ نے شک کا اظہار کہ کیا تھا نا ان پیسوں اس میں فنڈ کے جب آپ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات وثوق سے کہتا، دیکھیے میں نے جو باتیں کی ہیں نا، آڈٹ کیا کوئی کسی کو تکلیف ہے، کوئی چیز چھپانی ہے تو کر لیں. جنید خان نے بھی یہی بات کی ہے، اور بھی آپ کسی پی ٹی آئی کے نہیں تو رہنما سے آپ کو پوچھیں، شک کون کہے ہے گا تو کہ تبھی آڈٹ آپ نہیں آڈٹ کا ہونا مطالبہ چاہیے. کر رہے ہیں نا. آڈٹ کا مطالبہ تب کیا جاتا ہے جب آپ کو شک ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی خرد برد ہوئی ہے. تو آپ کو ہے شک وہاں پہ خرد برد ہوئی ہے یا آپ کو یقین ہے ایسا کچھ؟ میرا خیال نہیں، میرا یہ خیال ضرور ہے کہ وکلاء کو جو ادائیگی کی گئی ہے وہ انتہائی ہائی ریٹ ادا کیے گئے ہیں. اچھا. جہاں 10 لاکھ بنتے تھے وہاں پہ 2 کروڑ دیے گئے ہیں. یہ مجھے علم ہے، اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ مینیج کیے گئے کہ وکلاء جو ہیں وہ فلاں یا مخصوصی وکلاء ہو، اور جو مفت کے وکیل تھے ہم جیسے، ان سے بھی وہ کیس لے کے ہائرڈ وکلاء کو دیے گئے تاکہ ادائیگیاں ہو سکے. صحیح ہے. تو یہ کون کر رہا ہے سارے فیصلے؟ بس ایک ہی گروہ ہیں جو سارے فیصلے کر رہا ہے، وہی جنہوں نے میرا فیصلہ کیا کون ہے، ہے وہی لوگ سرپرست؟ کون ہے اسی اس کے گروہ قادر کا ہیں. جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون ہے سرپرست اس کا؟ کون کر رہا ہے فیصلے یہ؟ دیکھیں، یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں. وقت اچھا. آنے پہ بتاؤں گا. ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی ایک منہ کھول دے. اچھا مروت صاحب، آپ کی پارٹی نے تو بڑا بیانیہ بنایا تھا، میاں نواز شریف کو بالکل درست سزا ہوئی ہے. آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، وہ تو بڑے چور چور کے نعرے لگاتے تھے. انہوں نے پورا ایک بیانیہ بنایا تھا. 2018 کے انتخابات بھی آپ نے اسی پہ لڑے تھے. تو آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا غلط تھی. تو یہ کیسے آپ کو لگا کہ میاں صاحب کی سزا غلط تھی؟ حالانکہ آپ کے بانی چیئرمین جو ہے خان صاحب، وہ اس میں پٹیشنر بھی جا کے بنے تھے کیسز کے اندر، اور وہ بھرپور انہوں نے مہم چلائی تھی کہ میاں نواز شریف کو بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے. میں اس فیصلے کو غلط تصور کرتا ہوں، اور سلمان صحیح. اکرم راجہ صاحب نے
کل ہی اپنی انٹرویو میں میرے اس موقف کی تائید کی ہے. اس دن جس دن یہ فیصلہ آیا میرا یہی موقف تھا جو آج میں نے بتایا ہے, اور میں نے ہمیشہ یہی موقف بتایا ہے. اور پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے نا, یہ ایک رائے ہوتی ہے, دوسری میں تو وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں. ٹھیک ہے, میں عدالتوں کے فیصلوں کو سیاسی چشمے لگا کے نہیں دیکھتا ہوں, ان کو میرٹ پہ ایگزامن کرتا ہوں. بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی.